تو ظاہر سے بات ہے ہم اپنی زندگی ایک اپنے انداز سے گزارے. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو میرے بھائیو، لوگوں کے بارے میں آپ فکر مت کرو، اس لیے کہ اگر ہم اس فکر میں رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر ظاہر سے بات ہے یہ جملہ ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا ڈر دل کے اندر ڈال دیتا. تو اس لیے لوگوں کی باتوں پر برا مت مانیے، لوگوں کی باتوں کو ہرگز دل پہ مت لیجئے، اس لیے کہ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو بھی لوگ آپ کے خلاف بولیں گے، اگر آپ برے کام کر رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے وہ بولیں گے ہی. تو اس لیے لوگوں کے بارے میں آپ پریشان مت ہو. میں آپ لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک مختصر، کہ ایک باپ بیٹا تھے. اب وہ دونوں کہیں سفر پر چل رہے، ساتھ میں ان کے ایک گدھا تھا. اب گدھے پر دونوں سوار ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کتنے ظالم ہیں یہ دونوں کہ ایک گدھے پر دو بیٹے ہیں. تو دونوں مارے شرم کے نیچے اترے. باپ نے بیٹے سے کہہ دیا کہ بیٹا دیکھو تم گدھے پر رہو، میں تھوڑی دور پیدل چلوں گا، پھر میں بیٹھوں گا، تم پیدل چل لینا. اب اسی بہانے سے بیٹا سوار ہوا اور باپ پیدل چلنے لگا. کچھ دور جانے کے بعد کچھ اور لوگ ملے اور کہنے لگے کہ ظاہر سے بات ہے کتنے ظالم ہے یہ بچہ کہ اپنے والد کو تو چلا رہا ہے اور خود اٹا گٹا نوجوان ہو کے جانور پر سوار ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. تو ظاہر سے بات ہے بیٹے کو شرم آ گئی، وہ گدھے سے اترا اور اپنے والد کو اس پر سوار کیا اور خود پیدل چلنے لگا. کچھ دور اور چلے گئے تو وہاں سے اور کچھ لوگ آئے اور وہ یہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسے ظالم باپ کو نہیں دیکھا جو اپنے بچے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود جو ہے نا سواری پہ سوار ہو کے چل رہا ہے، کتنا ظالم ہوگا. تو یہ جملہ بھی جو ہے نا باپ کو ذرا تکلیف دہ محسوس ہوا. وہ اترا اور کہا کہ دیکھو تم بیٹھو تو بھی لوگ بول رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں تو بھی لوگ بول رہے ہیں، ایسا کریں گے ہم پیدل ہی چلیں گے. کچھ دور اور نکل گئے راستے سے تو کچھ لوگ اور ملے، وہ کہنے لگے یار کتنے یہ احمق لوگ ہیں، ان کے پاس سواری ہے، یہ اس پر سوار ہو کر جانے کی بجائے یہ پیدل جا رہے ہیں، کتنے تعجب کی بات ہے. اب یہ پھر پریشان ہوئے، ارے ہم بیٹھے تو بھی ان کو پریشانی ہے، ہم پیدل چل رہے ہیں تو بھی پریشانی. ایک کام کریں گے گدھے کو ہی اپنے سر پر اٹھا لیں گے. اب وہ دونوں جو باپ بیٹے تھے وہ دونوں گدھے کو اپنے سر پر اٹھا لیے. مثال بتا رہا ہوں. جب وہ چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہا واقعی میں یہ دونوں بڑے بے وقوف نظر آتے ہیں، کیونکہ گدھے پر یہ سوار ہونے کی بجائے یہ اپنے اوپر گدھے کو سوار کر کے جا رہے ہیں. یار ایسے بیوقوف لوگ تو بہت کم نظر آتے ہیں. اب جب بستی سے دور ہو کے گئے، اب یہ بھی تھک گئے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو ہم جس انداز سے بھی دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے، جس اعتبار سے بھی ہم چلیں گے، لوگ بولنا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے پیدل بھی چلا، ہم سوار بھی ہوئے، ہم نے سواری کو بھی اپنے اوپر اٹھا لیا، لیکن لوگوں کے جملے ختم نہیں ہوئے. تو ہماری زندگی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، ہماری اچھائیوں پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہماری برائیوں پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اپنی رفتار میں رہیں اور اپنی زندگی کو ہم آگے بڑھاتے رہیں. لوگوں کے باتوں کا ذرہ بھی توجہ اور ان کی باتوں پر ذرہ بھی دھیان نہ دیں. ہاں جو چیز اچھی ہو، جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو، اس کو ہم سنیں، ورنہ تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے. لوگوں کو ایک جملہ آتا اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے گزر جانے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے.